السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ ہمارے والدین ہمیں بچپن میں جس پیار، محبت اور شفقت سے پالتے ہیں، اگر ان کے بڑھاپے میں ہم ان کا 20% بھی ان کو لوٹا دینا تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن کچھ اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ میرا نام فضل الہی ہے۔ میں ایک فیکٹری میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں۔ فیکٹری میرے گھر سے تقریباً 30-40 منٹ کی مسافت پر ہے، اور یہ مسافت میں بس کے ذریعے طے کرتا ہوں۔ عموماً میں عصر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلتا ہوں اور مغرب اور عشاء فیکٹری میں ہی ادا کرتا ہوں۔ رات کی شفٹ میں کام کرنے والے عموماً 3-4 بجے تک کام کرتے ہیں، کچھ دیر سو بھی لیتے ہیں اور صبح میں پھر کام نمٹا کر گھر کی راہ لیتے ہیں۔ میرا بھی یہی معمول تھا۔ کبھی کام زیادہ بھی ہوتا تو ساری رات ہی جاگنا پڑ جاتا تھا، اور کبھی ہلکا ہوتا تو لوگ عموماً سو جاتے یا پھر باتوں میں یا تاش میں مشغول ہو جاتے۔ میری تو کوشش تھی کہ میں گھر چلا جاؤں۔ میں رات کو اسی وقت ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا تھا۔ بس وغیرہ تو چلتی نہ تھی، رکشہ کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ سائیکل خرید لی، کیونکہ موٹر سائیکل میں بھی پیٹرول کا مسئلہ تھا۔ میرے 4 بچے تھے اور سب ہی پڑھ رہے تھے۔ فیکٹری کی تنخواہ سے تو بس گزارا ہی ہوتا تھا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے ہاں ایک نیا آدمی کام پر لگا تھا۔ اس کا نام ارشد تھا۔ ارشد ہسمکھ اور زندہ دل آدمی تھا۔ وہ میرے گھر سے 2 اسٹاپ پہلے رہتا تھا۔ اس کے پاس بائک تھی۔ میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی بھی یہی عادت تھی کہ کام ہلکا ہونے کی صورت میں وہ گھر جانے کو ترجیح دیتا تھا، اس لیے وہ مجھے بھی گھر چھوڑنے کی آفر دیتا تھا۔ ارے کہاں رات کو سائیکل چلاؤ گے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس کے اصرار پر میں اس کے ساتھ بائک پر آ جاتا اور سائیکل فیکٹری میں ہی چھوڑ دیتا۔ ارشد پھر دوسرے دن بھی مجھے پک کر لیتا۔ اس طرح ہماری دوستی گہری اور تعلقات مستحکم ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ اگر ہم وہ راستہ اختیار کرتے تو جلدی پہنچ جاتے تھے۔ ارشد سے پہلے میرا وہی روٹ تھا، مگر ارشد ذرا ڈرپوک قسم کا تھا، اس لیے وہ وہاں سے نہیں جاتا تھا اور مجھے بھی منع کرتا تھا۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، یہ بیچارے ہمیں کیا کہیں گے، شہر خاموشاں کے لوگ۔ مگر ارشد نہ مانتا اور میں اس کی خوشی کی خاطر دوسرے راستے سے آنے لگا۔ گو کہ وہ راستہ ذرا طویل تھا مگر پر رونق تھا۔ پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ ایک روز ارشد کام پر نہیں آیا تھا اور اس رات کو کام بھی ہلکا تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنے حصے کا کام کر کے گھر چلا جاؤں۔ میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کام ختم کیا اور سائیکل اٹھائی۔ کیونکہ آج ارشد میرے ساتھ نہیں تھا، اس لیے میں نے قبرستان والا شارٹ کٹ اپنایا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میں نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا اور درود شریف پڑھتا ہوا راستہ طے کرنے لگا۔ کبھی کبھی گورکن سے بھی سامنا ہو جاتا تھا، وہ مجھے پہچانتا تھا۔ قبرستان میں اکثر کبھی باتوں کی آوازیں آتی، جیسے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہو۔ میں ان سے کوئی ٹاکرا کیے بغیر گزر جاتا، مجھے ان سے کیا لینا دینا تھا۔ خیر، میں اس دن بھی درود شریف پڑھتا ہوا اپنی دھن میں مگن سائیکل پر سوار چلا جا رہا تھا۔ یہ ایک پتلی سی سڑک تھی جو قبرستان کے درمیان واقع تھی، جس پر عموماً دن میں تو لوگ گزرتے تھے مگر رات کو شاذ و نادر ہی کوئی گزرتا، اس لیے وہ سڑک اکثر سنسان و ویران ہونے کا نمونہ پیش کرتی۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایسا لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں نے لمحہ بھر رک کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور آگے چلنے لگا۔ پھر کچھ عجیب سی آواز آئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ میں سمجھا کہ کوئی منشی بک بک کر رہا ہوگا۔ میں نے دھیان نہ دیا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے دن ارشد بھی فیکٹری میں آیا ہوا تھا۔ میں نے کل کے واقعے کا اس سے ذکر کیا تو وہ ڈر گیا اور مجھے منع کرنے لگا کہ وہاں سے نہ جاؤ۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، ارے یار کچھ نہیں ہوتا، یہ میرا روز کا معمول ہے۔ مگر وہ تو بہت ہی ڈرپوک تھا، کہنے لگا، ہاں ہاں بڑا تیس مار خان ہے نا، کچھ ہو گیا تو پتہ چلے گا۔ میں نے اس کا ڈر دیکھتے ہوئے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، اچھا بابا نہیں جاؤں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ہمیں آتے ابھی تھوڑے ہی دیر ہوئی تھی کہ ارشد کے گھر سے فون آ گیا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔
ارشد تو فوراً چھٹی لے کر گھر چلا گیا۔ اس رات کو بھی کام ختم کر کے میں نے سائیکل لی اور چل پڑا اور وہی قبرستان والا راستہ اختیار کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا اور درود شریف پڑھتے ہوئے پیڈل مارنے لگا۔ تھوڑی دور ہی جانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی آواز آئی ہے۔ میں رک گیا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک تازہ قبر بنی ہوئی تھی۔ میں ایسے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر آواز آئی، کوئی کیا بول رہا تھا یہ سمجھ نہ آئی، مگر جیسے کوئی بہت دور سے آواز دیتا ہے۔ آواز ہلکی مگر واضح تھی اور اس قبر سے آ رہی تھی جو تازہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے سائیکل ایک طرف کی اور قریب ہو کر کان لگا دیے۔ قبرستان میں اکا دکا بلب ہی لگے ہوئے تھے، حالانکہ اہل محلہ نے روشنی کا معقول بندوبست کیا تھا، مگر یہ نشئی حضرات بلب بھی نہیں چھوڑتے۔ ملگجی سی روشنی میں نے قبر سے کان لگائے ہوئے تھے، شاید وہاں دوپہر کو یا ایک دن پہلے ہی تدفین ہوئی تھی۔ پھر آواز آئی، مجھے نکالو، میں کہاں ہوں؟ میں نے آس پاس دیکھا، گورکن بھی اپنی کوٹری میں سو چکا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، یہ تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت ہوگا۔ میں گورکن کو لے کر ہی قبر کے پاس آیا اور اس کو آواز سنوائی۔ پہلے تو وہ ٹالنے لگا، ارے بھائی کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، یہ قبرستان ہے، یہاں تو روحوں کا بسیرا ہے، جاؤ تم گھر جاؤ۔ پہلے تو میں نے سوچا واقعی میرا وہم ہوگا، شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، لیکن میں نے جیسے ہی قدم بڑھایا پھر آواز آئی، مجھے نکالو۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے واضح طور پر لگا کہ اندر کوئی زندہ انسان ہے۔ میں نے گورکن سے کہا کہ وہ قبر کھودے۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ جا بھائی جا، اپنا کام کر۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ جب وہ نہیں مانا تو میں نے اسے دھمکی دی کہ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا ڈرا، پھر تیار ہو گیا۔ میں نے سوچا کوئی مسئلہ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے چند اور لوگوں کو بھی بلا لینا چاہیے۔ میں نے اسے روکا اور خود سائیکل پر جلدی سے جا کر قریبی محلے کے 2-4 لوگوں اور مسجد کے امام صاحب کو لے آیا۔ ہم 5 افراد کی موجودگی میں قبر کھودی گئی۔ جیسے ہی تختہ اٹھایا، سامنے کفن میں حرکت ہوئی۔ ہم سب بآواز بلند آیتیں پڑھ رہے تھے، جیسے کسی کو چادر میں باندھ دیا جائے اور وہ اندر کسمسا رہا ہو۔ امام صاحب کے کہنے پر جب کفن کھولا گیا تو اندر سے ایک شخص زندہ برآمد ہوا۔ وہ خوب گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، پھر وہ زمین پر گر گیا۔ جلدی سے اسے پانی پلایا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مسلے، نبض چیک کی جو چل رہی تھی۔ ہم لوگ اسے قریبی اسپتال لے گئے، پھر ہم لوگ اسے اسپتال چھوڑ کر گھر آ گئے۔ صبح پھر ہم لوگ گئے تو وہ کافی بہتر حالت میں تھا۔ وہ ایک عمر رسیدہ انسان تھا۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہی تھا کہ وہ 1.5 دن قبر میں رہنے کے بعد بھی زندہ رہا۔ ہم لوگوں نے وجہ پوچھی تو وہ خاموش رہا، اور جو کہانی اس نے سنائی وہ کافی طویل تھی۔ مختصر یہ کہ اس کے بیٹوں نے جائیداد ہتھیانے کے چکر میں باپ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ کافی عرصے سے وہ لوگ باپ کو پریشان کر رہے تھے۔ جب بات نہیں بنی تو اپنی اپنی بیویوں سے مشورہ کیا اور پروگرام بنایا۔ ایک دن دعوت میں جانے کا ذکر کیا اور باپ کے لیے جو کھانا رکھ کر گئے تھے اس میں زہر ملا دیا۔ اتفاق سے وہ کھانا بڑے میاں نے ایک فقیر کو دے دیا۔ اب فقیر کا کیا حال ہوا وہ تو پتہ نہیں چلا۔ خود تو وہ بیمار تھے، ان کا دل ہی نہیں چاہا کھانے کو۔ ایک گلاس دودھ پی کر انہوں نے نیند کی گولی کھائی اور سو گئے۔ بیٹے جب واپس آئے تو انہوں نے باپ کو سوتے ہوئے پایا۔ ہلا جلا کر دیکھا، وہ تو نیند کی گولیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھے۔ بس بیٹے سمجھے کہ باپ نے وہ کھانا کھا لیا۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ ابا مر گئے اور آنن فانن تدفین کا بندوبست کر دیا۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب نیند کی گولیوں کا اثر ختم ہوا تو وہ ہوش میں آ گئے اور چلانے لگے، اور پھر وہی ہوا جو میں بتا چکا ہوں۔ 2 دن بعد وہ ٹھیک ہو گئے تو سب سے پہلے وہ مکان انہوں نے مسجد کے نام کر دیا اور بیٹوں سے لا تعلقی کا اعلان کر کے خود مسجد میں رہنے لگے۔ ہم یہ سب سن کر حیران رہ گئے کہ انسان کتنا خود غرض اور بے حس ہے کہ وہ اپنے اتنے محترم رشتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور دولت کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں سے دور رکھے، آمین۔ دوسرے دن جب میں نے ارشد اور دوسرے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا تو سب افسوس کرنے لگے اور مجھے بھی سراہا کہ میری وجہ سے ایک شخص کی زندگی بچ گئی۔ ارشد میرے گلے لگ گیا، یار تو واقعی بڑا جیدار ہے، اور میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ اللہ نے میرے ہاتھوں ایک اچھا کام کروایا تھا، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں۔